بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت الکرسی کے فضائل کے بارے میں کہ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے، اور اس کے پڑھنے میں کیا فائدے ہیں، اور اس کو پڑھنے کی برکت کیا ہے۔ اس ویڈیو میں حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو ہمارے ساتھ لاسٹ تک بنے رہیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آیت الکرسی قرآن شریف میں سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ یہ تیسرے پارے میں ہے۔ اس کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر جسے آیت الکرسی یاد نہ ہو، وہ سن کر فائدے حاصل کر سکتا ہے، اس کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ دوستو، اگر آپ قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے تو اس کو سن کر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، چومنا بھی عبادت۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آیت الکرسی کے فضائل کیا ہیں۔ جب آیت الکرسی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کے ساتھ یعنی اس کو لے کر 70,000 فرشتے نازل ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم ترین آیت قرآن میں آیت الکرسی ہے۔ صحیح مسلم میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو منذر، یہ ابی بن کعب کی کنیت ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ حضور نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو منذر، تم کو علم مبارک ہو۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت سپرد کی تھی۔ ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور یہ کہا کہ تجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ کہنے لگا میں محتاج عیالدار ہوں اور سخت حاجت مند ہوں، مجھے چھوڑ دیجیے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیال کی شکایت کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تم سے جھوٹ بولا، آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اس پر یقین ہو گیا کہ آج پھر وہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس نے حاجت مند اور عیالدار ہونے کی شکایت کی، مجھے پھر رحم آ گیا اور چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ کر کہا، اب کی بار تجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ضرور پیش کروں گا۔ تیسری بار ہو چکا، ہر بار تو کہتا ہے کہ میں اب نہیں آؤں گا، مگر پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تم کو قرآن کی سب سے بڑی آیت سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے گا جب تم بچھونے پر جاؤ۔ آیت الکرسی پڑھ لو، صبح تک تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبان مقرر رہیں گے، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے رات کی بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اس نے سچ کہی اور بڑا جھوٹا ہے وہ، اور مجھ سے فرمایا کہ 3 راتوں کو آنے والا کون تھا؟ میں نے کہا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اس کا علم نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ یہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت، یہ ہے آیت الکرسی پڑھنے کے فائدے۔ جو کوئی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا تو شیطان اس رات اس کے پاس نہیں آئے گا، اور جس کو یاد نہیں ہے وہ کم از کم ایک بار آیت الکرسی کو سن کر سوئے۔ دوستو، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔